بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمُ، کتاب الذبائح میں پڑھ چکے ہیں کہ ذبح اختیاری میں بسم اللہ اللہ اکبر مذبوح پر پڑھنا شرط، اور ذبح اختیاری میں بسم اللہ اللہ اکبر اعلیٰ کے اوپر شرط۔ اب شکار کا عموماً ذبح اختیاری ہوتا ہے، تو جب آپ کتا چھوڑتے ہیں تو چھوڑتے وقت کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ بعض چھوڑتے ہیں شکار کے پیچھے، چھوڑتے وقت کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب وہ کتا اور وہ شاہین وہ پرندے کو چیر پھاڑ کر مار دے تو وہ حلال ہے۔ وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمُ، جب انسان چھوڑتا ہے اپنا معلم کتا یا باز، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ إِرْسَالِهِ، اور چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لے لے، فَأَخَذَ الصَّيْدُ، وہ شکار کو پکڑے، وَجَرَحَهُ زخمی کرے، فَمَاتَ، وہ شکار مرے، نُحَلَّ أَكْلُهُ، اس کا کھانا حلال ہے، لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حدیث عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَلِأَنَّ الْكَلْبَ، کلب و باز یہ آلہ ہے، اور ذبح حاصل نہیں ہے مجرد آلہ سے الا بالاستعمال، جب تک اس کا ارسال نہ ہو، وَذَلِكَ فِيهِمَا، اور استعمال باز و کتے میں ارسال کے ساتھ ہے، فَنُزِّلَ بِمَنزَلَةِ الرَّمْيِ، تو یہ کتا چھوڑنا یہ ایسا ہے جیسی تیر چھوڑنا، وَإِمْرَارِ السِّكِينِ، اور جیسی چھری پھیرنی، چھری پھیرتے وقت تیر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، تو کتا چھوڑتے وقت بھی بسم اللہ ضروری ہے، فلا بد من التسمیہ۔ ولو ترکہ ناسیا حل، کتا چھوڑتے وقت اگر بسم اللہ بھول جائے تو وہ حلال ہے، ایذن علی ما بینا، یہ بینا ہو کہ ہو ضمیر پر عطف ہے حرمتا، یعنی علامہ بینا ہم نے یہ بھی بیان کیا، وَبَيَّنَّا حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ، اور ہم بیان کر چکے ہیں حرمت متروک التسمیہ عامدن کا، کہاں ذکر بیان کر چکے ہیں، فی الذبائح ولا۔ آپ کا کتا جب شکاری پرندے کو مار ڈالے تو وہ حلال ہے، شرط یہ ہے کہ کتے نے اس میں زخم کیا ہو تاکہ خون نکل جائے۔ ولا بد من الجرح فی ظاہر روایت، اور لابدی ہے کہ کتا اس جانور کو زخمی کرے، لیتحقق الزکاۃ الاضطراری، تاکہ ذبح اضطراری متحقق ہو، ذبح اضطراری جرح ہے، فی ای موضع بدن کان من البدن، بے انتصاب ما وجد من الآلہ، تاکہ منسوب کرے ہم وہ زخم جو موجود ہے کتے سے، کس کی طرف منسوب کرے، الہ مالک کی طرف، بالاستعمال، کہ زخم اگرچہ کتے نے کیا لیکن کتے کا ارسال و استعمال کس نے کیا ہے، مالک نے، گویا کہ شکار کو مالک نے زخمی کیا۔ اور قرآن کریم میں بھی جرح کی طرف اشارہ ہے، وما علمتم من الجوارح، معلوم ہوا کہ کتے کا وہ مرا ہوا شکار حلال ہے جس کو کتے نے زخمی کیا ہو۔ یہ یشیرو، یہ اشارہ کرتا ہے الی اشتراط الجرح، کیونکہ جوارح جرح سے ہے، بمعنی الجراح، فیحمل علی الجارح الکاسب بنابہ ومخلبہ، تو جوارح کا حمل ہوگا اس جارح پر جو پکڑنے والا ہے شکار کا، بنابی دان کی ذریعہ جیسے کتا، ومخلبی اور پنجے کے ذریعہ جیسے شاہین، ولا تنافیہ، وہاں جوارح کا معنی کواسب کیا تھا اور یہاں جوارح کا معنی جرح کرنے والا، کہتے دونوں معنوں میں منافات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کتا کاسب بھی ہو شکار کا، جارح بھی ہو، اور اس میں عمل بالیقین کسب سے زیادہ جرح ہے، اور امام یوسف سے یہ ہے انہو لا یشترط،
کہ زخمی ہونا شرط نہیں ہے. اس نے رجوع کیا ہے تعویل اول کی طرف کہ جوارح کا معنی کاسب ہے، لیکن جواب ما قلنا کہ کاسب کے ساتھ جاری ہونا لازم نہیں ہے. یہ کتا ہے، میں نے شکار کی پیچھے چھوڑا، اس نے جا کر اس کو مارا اور ایک ٹانگ کاٹ کر اس نے کھا لیا، تو مجھ سے یہ جاہل ہوا اور وہ شکار عقل کا قابل نہیں ہے. فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ اگر شکار سے کتا کھائے او الفہد یا چیتا کھائے لم یوکل وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِ أُكِلَ اور اگر شکاری پرندہ سے آپ کی باز نے ایک بوٹی کھا لی تو وہ ما بقیہ کھایا جائے گا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کتے کے علامہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ عدم عقل، تو عقل سے جاہل ثابت ہوا. ٹھیک ہے، اور باز کی علامہ ہونے کی دلیل عدم عقل ہے یا لبیک کہنا ہے جب مالک بولا ہے. اچھا جی، فرق ما بینا فی دلالت التعلیم، اور یہ مؤید ہے بما روینا من حدیث عدی، حضرت عدی کی روایت میں بھی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان اکل کلب کا فلا تاکل، اگر تیرا کتا شکار سے کھائے تو پھر نہ کر. اور یہ حجت ہے امام مالک پر اور امام شافعی پر فی قولی فی اباحت ما کل الکلب منہ. یہ دونوں حضرات کہتے ہیں اگر شکاری پرندے سے کتا قابل ہے تو مالک اس کو کھا سکتا ہے. اب دیکھو، میرے اس کتے نے اس شکار کو پکڑا، کھایا نہیں ہے تو میں نے پکا کر کھا لیا. پھر اس کو پکڑا، کھایا نہیں ہے، میں نے پکا کر کھا لیا. پھر اس کو مارا، کھایا نہیں ہے، پھر میں نے پکا کر کھا لیا. پھر اس کو پکڑو، اس سے کھا لیا. او معلوم ہے کہ یہ جاہل ہے. وہ پہلے جو ترک عقل کرتا تھا رجا ہوا تھا، سیر تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو اثر نو تعلیم دینی پڑے گی. ولو انه صاد سیودا اگر یہ کئی شکار کرے ولم یاکل منها اور اس سے کھائے نہ ثم اکل من صید اور پھر ایک شکار سے کھائے نو لا یاکل هذا الصید، یہ شکار کھانے کا قابل نہیں ہے. لانه علامت الجہل، یہ علامت ہے اس کی جاہل ہونے کا. ولا ما اور نہ کھائے جائیں گے وہ شکار یصید بعده جو اس کے بعد شکار کرے حتی یصیر معلما، حتی کہ وہ معلم بنے علی اختلاف الروایات. معلم کب بنے گا؟ جب 3 بار شکار کرے تو تیسرا حلال ہے امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین نے کہا تیسرا بھی حرام ہے. چوتھا جب کرے گا کما بینا فی الابتداء. واما الصید التي اخذها من قبل، چلو اس شکار کو پکڑا نہیں کھایا، اس کو نہیں کھایا، اس کو نہیں کھایا اور اس کو کھا لیا، تو اب اگر یہ میں کھا چکا ہوں تو وہ تو حلال ہے. اور اگر وہ باقی ہے تو وہ متروک ہے، کھانے کا قابل نہیں ہے. والتي وہ شکار اخذها من قبل جو کھانے سے پہلے پکڑ چکا ہے، فما اکل منها جو کھائے گئے ہیں، لا تظهر الحرمت فيه کیونکہ محل نہیں ہے، وہ معدوم ہو چکا ہے. وما ليس بمحرز اور وہ شکار جو اس سے پہلے پکڑا ہے لیکن ابھی مالک نے اٹھایا نہیں ہے، بان كان في المفازة جنگل میں ہے، بان لم يسفر صاحبه بعد مالک نے اب تک اس کو پایا نہیں ہے، نو تثبت الحرمت فيه اس میں حرمت ثابت ہے بالاتفاق. وما اور وہ شکار جو کھانے سے پہلے اس نے پکڑے ہیں اور محرزن فی بیتی مالک کی گھر میں جمع ہے تو وہ حرام ہے. امام صاحب کے نزدیک خلاف اللہما صاحبین کہتے ہیں وہ حلال ہے. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان الاکل یہ جو اخیر شکار سے کھایا یہ کھانا دلیل جہالت کی نہیں ہے، یہ اپنی ہنر کو بھول گیا تھا، اور بھول چوک خدا بھی معاف کرتا. وہ کہتے ہیں ان الاکل کتے نے جو آخری شکار سے کھایا یہ دلالت جہل پر نہیں کرتا فیما ان شکاروں میں جو پہلے کر چکا ہے. لأن الحرفت کیونکہ فن قد تنسا کبھی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولأن دوسرا یہ کہ جو مالک کے گھر میں ہے ان میں قضا ہو چکا ہے کہ یہ حلال ہے، تو اس قضا کو مت توڑو اور یہ نہ کہو کہ وہ حرام ہے.
وَلِأَنَّ فِيمَا وہ شکار احرزہ جو اس نے اٹھائے ہیں گھر میں قد امضى الحکم فیہ اس میں حکم اباحت کا جاری ہو چکا ہے بالاجتہاد فلا ينقض تو اس کو مت توڑو باجتہاد مثلہ دوسرے قضا سے کہ وہ حرام ہے کیونکہ مقصود قد حصل بالاول مقصود جو حل ہے وہ قضاء اول سے حاصل ہے بخلاف غیر محرز کے جو ابھی جنگل میں پڑے ہیں. اچھا جی لأنه ما حصل المقصود کیونکہ وہاں مقصود جو عقل ہے وہ حاصل نہیں ہے من کل وجہ لبقائه صیدا من وجہ وہ شکار ہے لعدم الاحراز کیونکہ ابھی اٹھایا نہیں کیا فحرمناه احتیاطا. بابا جی نے کیا کہا تھا کہ جو گھر میں پڑے ہیں وہ حرام ہے وہ یہ کہ انہو یہ عقل علامت ہے اس کی جہل کا ابتدا سے. اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ فن کو بھول گیا تھا کہتے ہیں ان الحرفۃ لا تنسى فن کو انسان نہیں بھولتا. اب یہاں آتے ہیں اپنی فنکاری کو بھول جاتے ہیں نہیں بھولتے. فیضا اکلا جب اس نے کھایا ظاہر ہوا انہو کان ترکہ الاکل کہ پہلی شکاروں میں اس نے کھانا چھوڑا تھا للشبع شیر ہونے کی وجہ سے لا للعلم نہ عالم ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور تم نے کہا تھا کہ وہ گھر والی اس لیے حلال ہے کہ اس میں قضا ہو چکا ہے بالحل لک تو دوسرے قضا سے اس کو مت توڑو. کہتے قضا بالحلت سے مقصود کیا عقل اور عقل تو بھی ہے نہیں وہ گھر میں پڑے ہیں جب مقصود حاصل نہیں ہے تو وہ قضا کلا قضا ہے وہ قضا دیکھو. وتبدل الاجتهاد او قضا کا تبدل قبل حصول العقل ہے لانه مقصود بالعقل ہے فصار تبدل اجتهاد القاضی قبل القضاء. قاضی نے اجتہاد کیا کہ میں یہ فیصلہ کروں گا ابھی قضا نہیں کیا کہ اجتہاد بدل گیا تو پہلے اجتہاد بھی ختم ہو گیا. ولو ان صقرا فر من صاحبه فمكث حینا ثم صاد لا يكر باز شکرا باخا وہ مالک کے ہاتھ پر بیٹھا تھا اور اچانک بھاگ گیا اور وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس نے شکار پکڑ کر مار دیا تو یہ حرام ہے کیونکہ اس کا بھاگ جانا دلیل ہے اس کی جہاد لیتی. ولو ان صقرا اگر ایک شکرا بادشاہ فر بھاگ جائے اپنے مالک سے فمکث حینا ایک وقت بیٹھا رہے ثم صاد پھر شکار پکڑے لا یصیدہ لأنه ترک ما اس نے چھوڑ دیا وہ الفت مالک کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ عالم بنا تھا فیحکم بجہلہ حکم ہوگا اس کے جہل پر کل بھی اذا کل من الصید جس طرح کتا شکار سے کھائے اور کان دلیل اس کی جہالت کا. ٹھیک ہے. یہ پیر بگاڑا کا کتا ہے اس نے ہرن کی پیچھے چھوڑا اس نے ہرن کو زخمی کر کے گرا دیا اور اس کو نہ کھایا بلکہ اس سے جو خون بہ گیا تھا اس کو چاٹ لیا. تو یہ چاٹنا اس کی جہالت کی دلیل ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں ہے بلکہ اس کے علامہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے وہ خون چاٹا جو مالک کے استعمال کا نہیں ہے اور اس کو نہیں چیرا جو مالک کے استعمال کا ہے. معلوم ہوا کہ یہ عالم نہیں ہے بلکہ علامت ہے. ٹھیک ہے. ولو اخذ السید ولو شرب الكلب من دم السید اگر کتا پی جاتا ہے شکار کا خون ولم یاکل منه اور گوشت نہیں کھاتا نو اکل شکار کھایا جائے گا لانه اس کتے نے ممسکن روک لیا شکار کو مالک کے اوپر وهذا من غایت علمه اس کی انتہائی علم کی دلیل ہے حیث شرب ما اس نے وہ خون پیا لا یصلح لپیر بگاڑا وامسک علیہ اور روکا پیر بگاڑے پر ما وہ ہرن یصلح له جو پیر بگاڑا کے لیے صالح ہے. ٹھیک ہے. یہ پیر بگاڑا کا کتا ہرن کی پیچھے چھوڑا کتے نے ہرن کا کان کاٹ لیا گرا دیا اور کھایا نہیں ہے. پیر بگاڑا نے جا کر ہرن کو اٹھایا اور پھر ہرن سے ایک بوٹی کاٹ کر کتے کے سامنے پھینک لی اور کتے نے کھا لیا. یہ کھانا دلیل جہالت کی ہے یا نہیں؟ کہتے جہالت کی نہیں ہے. کیوں؟ علامت جہالت کی کیا ہے؟ عقل من الصید. اور جب ہرن مالک کے ہاتھ میں آیا تو صید رہا یا وہ گریلی جانور بنا؟ اور گریلی جانور کا گوشت کھانے سے کتا جاہل نہیں بنتا.
ٹھیک ہے. ولو اخذ اگر پیر بگاڑا حاصل کرتا ہے شکار کتے سے جو معلم ہے ثم قطع منه قطعه پھر اس سے ایک بوٹی جدا کرتا ہے والقا الیہ کتے کے سامنے پھینکتا ہے فاکلها یوکل ما بقی شکار کھانے کا قابل ہے لانه لم يبق الصید اٹھانے کے بعد وہ شکار نہ رہا فصار كما اذا القى الیہ طعاما غیره یہ ایسا ہے کہ مالک سامنے کتے کے سامنے روٹی ڈالے جو علاوہ ہے گوشت کا. وَكَذَا پھر بگاڑا نے وہ ہرن پکڑ لی اور اس سے ایک بوٹی کاٹی. بوٹی ابھی اس کے ہاتھ میں ہے کہ کتے نے چھلانگ لگا کر چھین لیا تو اس سے بھی وہ جاہل نہیں بنتا. کیوں؟ جہالت اکل من الصید اور ہاتھ میں وہ صید ہے یا وہ گریلی جانور ہے. وَكَذَا کہا جائے گا اذا وہ سبا جب چھلانگ لگاتا ہے کتا فاخذہ وہ بوٹی لیتا ہے منہ مالک کے ہاتھ سے واکل منہ اور وہ بوٹی کتا کھاتا ہے لأنہ ما اکل من الصید کیونکہ یہ شکار سے نہیں ہے اور شرط علم کا ترک اکل من الصید نفاسار کما اذا افترس شاتہ یہ ایسا ہے کہ شکاری کتا ہے اور اس نے پھر بگاڑا کہ بکرے کو پھاڑ دیا تو بکرے پھاڑنے سے کتے کی جہالت ثابت نہیں ہوتی. بخلاف میں فعل ذلك قبل ان يحرزه اگر کتا بوٹی کالے مالک کے اٹھانے سے پہلے تو وہ حرام ہے لأنه بقيت فيه جهة الصيدية جب تک مالک کا ہاتھ نہیں لگا تو وہ صید ہے. ولو نهس الصيد فقطع منه جزءا فاكلها ثم أدرك فقتله یہ کتا ہے ہرن کی پیچھے چھوڑ دیا اس نے ہرن کا کان کاٹ لیا اور بیٹھ کر وہ کان کھا لیا اور پھر ہرن کی پیچھے لگا اور اس کو مارا تو وہ حرام ہے. کیوں؟ یہ پہلے کانا دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے. وَلَوْ نَهَسَ الصَّيْدَ فَقَطْ اور اگر وہ کاٹی شکار کو اچھا جی فقطع منه بضعة اور فقطنا فقطع اور کاٹ لیتا ہے اس سے ایک بوٹی فاکل اس کو کھاتا ہے سماد رکھا ہے پھر شکار کو پکڑتا ہے اس کو مار ڈالتا ہے لم یوکل نہیں کھائے ولم یاکل منه اور نہ کھائے اس سے نو لم یوکل وہ نہیں کھائے جائے گا لانه صید کلب جاہل یہ صید کلب جاہل کا ہے تو اکل من الصید. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ ایک اور صورت ہے. اس نے کتا ہرن کی پیچھے بھیجا اس نے ہرن سے کان کاٹا لیکن کان کو کھایا نہیں ہے پھر اس کی پیچھے لگا اور جا کر ہرن کو مار ڈالا. اس نے ہرن اٹھانے کے بعد کتا وہاں گھومتا پھرتا وہ پہلے جو کان کاٹا تھا اس کو پا لیا اور کھا لیا تو اب وہ ہرن عقل کا قابل ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے مالک نے اٹھا لیا ہاتھ لگا لیا تو وہ کان بھی شکار نہیں رہا. جب شکار نہیں رہا تو اس کے کان سے وہ جاہل نہیں. ولو القى ما نهسه اگر پھینک دے وہ کان جو اس نے جدا کیا تھا وتبع الصيد اور شکار کی پیچھے لگے اس کو مارے ولم ياكل منه سے کھائے نہ ثم واخذه صاحبه مالک نے ہرن کو اٹھایا ثم مر بتلك البضعه پھر کتے کا اس کان پر گزر ہوا فاكلها يوكل الصيد. اور وجہ یہ ہے کہ شکار اٹھنے کے بعد اگر عین شکار کی بوٹی سے کھائے تو وہ جاہل نہیں ہے تو وہ تو شکار کی بوٹی بھی نہیں ہے وہ تو اس وقت کھانے لگ کیا تھا کہ وہ زندہ تھا. لأنه کتا لو اکل اگر کھائے عین شکاری جانور سے فی حاضر حالت اٹھ جانے کے بعد لم یذرو وإذا اکل ما بان منه جب اس نے کھایا وہ کان جدا ہے اور وہ کان حلال بھی نہیں ہے مالک کے لیے نو اولا بطریق اولا وہ جاہل نہیں ہے بخلاف الوجه الاول بخلاف صورت اول کیا ہے کہ کان الگ کرنے کے بعد وہاں بیٹھا اور کان کھا لیا پھر جا کر ہرن کو مارا تو وہ کیا ہے جاہل ہے. لأنه اکل اس وقت اس نے کان کھایا ہے فی حالت الاستیاق وکان جاہلا ممسک اپنے لیے. ولأن دوسرا فرق
کہ کتا جانور سے کوئی عضو کاٹتا ہے، جدا کرتا ہے، اس کی دو وجہ ہیں، یا اپنے پیٹ کے لیے جدا کرتا ہے یا اس کو سست بنانے کے لیے کرتا ہے۔ تو جب اس نے شکار پکڑنے سے پہلے کان کا لیا، معلوم ہوا کان اس نے اپنے لیے جدا کیا تھا، تو وہ جاہل ہوا۔ اور جب کان جدا کر کے اس کو چھوڑا اور پھر ہرن کو قتل کیا، معلوم ہوا کہ کان کو اپنے لیے جدا نہیں کیا تھا بلکہ اس کو سست بنانے کے لیے کیا تھا، تو پھر وہ کہا جائے گا۔ وَلِأَنَّ نَحْصَ الْبُضْعَ، کان کا کاٹنا کبھی کبھی اس لیے ہے لیا کو لہا، اور کبھی کبھی ہیلا ہوتا ہے فلسیات جانور پکڑنے میں تاکہ وہ کمزور ہو جائے، بے قطع القطعہ من ہو ویدرک، وہ پکڑا جا سکے۔ نفل اکلو، کان کا کانا قبل الاخذ، ہرن پکڑنے سے پہلے دلالت کرتا ہے وجہ اول پر کہ یہ پیٹ کے لیے جدا کیا ہے، اور کان کا کاٹنا بعد شکار پکڑنے کے بعد دلالت کرتا ہے وجہ ثانی پر کہ یہ شکار کو سست بنانے کے لیے کیا ہے۔ فلا يدل على جهله، سنتے ہو؟ ولو ادرك المرسل الصيد حيا وجب عليه ان يزكيه، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کتے کی منہ کا شکار حلال ہے بغیر ذبح کی، یہ تب کہ صیاد قادر علی الذبح نہ، اگر کتے نے ان کو زخمی کیا اور صیاد نے اس کو زندہ پکڑ لیا تو اگر ذبح کیا تو حلال ہے، اور اگر بغیر ذبح کیا تو پھر حرام ہے۔ اور وجہ یہ کہ ذبح اختیاری شرط ہے، تو جب پہنچنے سے پہلے وہ مر چکا تھا تو وہ ذبح اضطراری کافی ہے، اور جب یہ پہنچا اور ابھی وہ زندہ ہے تو اب ذبح اختیاری ضروری ہے۔ وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ الصَّيْدَ، اگر اٹھا لیتا ہے صیاد شکار کو زندہ، واجب ہے اس پر ان یزکی کہ اس کو ذبح کرے، اور ان ترک تزکیتہ، اگر اس کا تزکیہ چھوڑے حتیٰ کہ وہ مرے، لم یکل، اور یہی حکم ہے باز کا، اور یہی حکم ہے تیر کا، باز اور تیر جس کو زخمی کر کے مار دے تو وہ تو حلال ہے، اور اگر وہ زندہ ہو مالک کو اٹھا لے تو پھر ذبح ہونا شرط ہے۔ لأنه قدر على الاصل، کیونکہ اس صورت میں یہ قادر ہوا اصل پر جو ذبح اختیاری ہے، قبل حصول حلت کے بالبدل جو ذبح اضطراری ہے، کیونکہ مقصود اباحت کھانا ہے گوشت کا، ولم یثبت، اور یہ کھانا ثابت نہیں ہے، قبل موتی ہی، فبطل حکم البدل، باطل ہوا حکم ذبح اضطراری کا۔ وہذا مصنف نے کیا کہا کہ اگر صیاد شکار کو زندہ پالے تو بغیر ذبح کے کر سکتے ہیں یا ذبح شرط ہے؟ لیکن ذبح شرط تب ہے کہ زندہ بھی ہو اور طویل زندگی ہو، یہ ذبح کرنے پر قادر ہو، اور اگر وہ زندہ ہو لیکن اس میں زندگی اتنی ہے جیسے مذبوح جانور میں زندگی ہے، بس ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جان نکل رہی تھی، ایسی صورت میں اگر ذبح نہ بھی کرے تو وہ کیا ہے؟ حلال۔ وہذا بغیر ذبح کی جو حرام ہے اس وقت ہے اذا تمکن من ذبح، جب اس کے ذبح پر قادر ہو، اور اما اذا وقع فی یدہ، اگر وہ شکار اس کے ہاتھ میں واقع ہو، ولم یتمکن من ذبح، اور اس کی ذبح پر وہ قادر نہ ہو، وفیہ من الحیات فوق ما یکون فی المذبوح، اور مذبوح سے زیادہ زندگی ہو، لم یکل فی ظاہر روایت، اس نے سستی کی جلدی ذبح کرتا، اور امام ابو حنیفہ امام یوسف سے یہ ہے کہ وہ حلال ہے، یہ قول امام شافعی کا، کیونکہ یہ قادر نہیں ہے علی الاصل ذبح اختیاری پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ہے کہ انسان کنویں میں پانی دیکھتا ہے لیکن نکالنے پر قادر نہیں ہے، نہ اترنے پر قادر ہے، تو پانی دیکھتا ہے لیکن بدل کا حکم جائز ہے کہ تیمم کرے۔ یہاں بھی زندگی ہے تو ذبح اختیاری اصل ہے اور اضطراری بدل ہے، لیکن ذبح اختیاری کا وقت ہی نہیں ملا، جب نہ ملا تو اضطراری کا بھی ہے۔ فصور کما ذرا الماء، انسان پانی دیکھتا ہے، ولم یقدر علی الاستعمال، لیکن استعمال کی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ظاہر اور روایت کیا ہے
کہ اگر زندگی فوق و مضبوط ہے اور مر جائے تو پھر حلال نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انہو قدر اعتباراً یہ حکمن ذب اختیاری پر قادر ہے کیونکہ ثابت ہوا اس کا قبضہ علی المذبح مذبوح کے اوپر، اور یہ قدرت علی المذبوح یہ قائم مقام قدرت علی الذبح کے ہے. اذ لا يمکن اعتبارہ ممکن نہیں ہے اعتبار قدرت کا، لأنه لا بد له من مدت قدرت علی الذبح کے لیے وقت چاہیے، اور وقت اور وقت میں فرق ہے. جو آدمی ماہر ہے وہ 1 سیکنڈ میں ذبح کرتا ہے، جو ماہر نہیں ہے وہ 1 گھنٹے میں بھی نہیں کر سکتا. والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم، جیسے لوگوں میں تفاوت ہے فی القیاست نہ تجربہ کاری میں، والہدایت اور تجربہ کاری میں، فی امر الذبح فأدیر الحکم تو حلت کا حکم مزہ کرنا پڑے. مزہ کرنا کا معنی کیا کہ اگر حیات میں قدر مضبوط ہے اور مر جائے تو حلال ہے، اور قدر مضبوط سے زیادہ ہے اور مر جائے تو حرام ہے. ہاں اگر اس میں اتنی زندگی تھی جتنی مضبوط میں ہے تو ذبح کے بغیر بھی وہ کیا ہے؟ حلال ہے. بخلاف ما اذا بقی فی کی شکار میں باقی ہو حیات سے مثل ما یبقى فی المذبوح لانه میت حکمان الا ترى انه لوقع فی الماء. دیکھو مذبوح جانور ابھی زندہ ہے پانی میں ڈوب جائے تو اگر یہ موت ذبح کی وجہ سے تو حلال ہے، اگر پانی کی وجہ سے ہے تو حرام ہے. لیکن فقہا کہتے ہیں وہ حلال ہے کیونکہ مذبوح کی حیات ممکن نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ موت ذبح کی وجہ سے ہے. یہاں بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ انہو وہ شکار جس میں مذبوح کی مقدار زندگی ہو، اگر وہ پانی میں ڈوب جائے وہ ہوا بہذا الحالت اور اس کی زندگی بقدر مذبوح ہو تو وہ حرام نہیں ہے. کما اذا وقع وهو میت، جیسے پانی میں گر جائے مرا ہوا. والمیت لیس بمذبح، اور جب وہ بقدر مذبوح فی حکم المیت ہے تو میت مذبح نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض علماء نے ایک اور تفسیر کی، کتے نے جانور کو زخمی کی اور اس میں حیات بقدر مذبوح ہے اور اس نے ذبح نہیں کیا، تو فقہا کہتے کیوں ذبح نہیں کیا؟ اس کے پاس چاقو نہیں تھا، یا چاقو تھا لیکن وقت تھوڑا تھا. اگر چاقو نہیں تھا تو حرام ہے. جب یہ شکار کے لیے جاتے چاقو کیوں ساتھ نہیں لیتے؟ اور اگر چاقو تھا لیکن اس لیے ذبح نہیں کیا کہ وقت کم تھا تو پھر کیا ہے؟ حلال ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ علم یتمکن، اگر یہ ذبح پر قادر نہیں ہے لفقد الآلہ کیونکہ چاقو نہیں ہے، نو لم یوکل او علم یتمکن لضیق الوقت، اور اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے ہے تو ہمارے نزدیک نہیں کہا جائے گا، امام شافعی کے نزدیک کہا جائے گا. یہ ہماری دلیل ہے. لأنه جانور جب میرے ہاتھ میں آئے لم یبقى صیدا تو وہ اب شکار نہیں ہے، تو باطل ہوا حکم زکوٰۃ اختیار کا. اختیاری شرط ہے لیکن یہ کب؟ اذا کان یتوہم بقاؤہ، جب اس شکار کی بقا ممکن ہو تو ذبح کے بغیر جائز نہیں. اور اگر کتے نے اس کا پیٹ پاڑا، یہ اس کا سر کاٹا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے تو مری سے بغیر ذبح کے مر جائے پھر بھی وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. وَأَمَّا إِذَا شَقَّ بَطْنَهُ، اگر کتے نے اس کا پیٹ پاڑا، وَأَخْرَجَ مَا فِيهِ اور پیٹ کے اندر سامان باہر نکالا، ثُمَّ وَقَعَ فِي يَدِهِ نُحَلَّ لِأَنَّمَا بَقِيَ، کیونکہ یہ جو زندگی ہے اضطراب المذبوح، یہ وہ مذبوح کے ہاتھ پاؤں کے مارنے کے مترادف ہے. فَلَا يُعْتَبَرُ، اس زندگی کے اعتبار نہیں ہے. كَمَا إِذَا وَقَعَتْ شَاةٌ فِي ماں بعد ما ذبحت، یہ ایسا ہے کہ زندہ بکرا ذبح ہونے کے بعد پانی میں ڈوب جائے تو وہ حلال ہے، اس کی موت ذبح کی طرف ہے، پانی کی طرف منسوب نہیں ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ صاحبین کا قول ہے، اور امام صاحب کے نزدیک لا یوکل، کیونکہ اس کے ہاتھ میں وہ زندہ ہے. فلا یحل الا بزکاۃ الاختیار ردا الی المتردیہ، وہ قیاس کرتے ہیں متردیہ پر. متردیہ وہ گائے ہے جو پہاڑ کی چوٹی سے گرتے 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 زمین میں آ جائے اور اس میں حیات بمقدار مذبوح ہو اور مر جائے تو وہ مردار ہے. وهذا الذي ذكرنا اذا ترك التزكية فلو انه زكى، اگر اس نے ذبح کیا نحل اكله عند بولی، اور یہی حکم ہے متردیہ کا. ایک گائے پہاڑ سے گری
اور آپ نے ذبح کیا تو حلال ہے، اور ذبح کے بغیر مری تو مردار ہے۔ والنصیحہ، ایک گائے نے دوسرے کو سینگ ماری، آپ نے ذبح کی تو حلال ہے، اور اگر سینگ سے مر گئی تو وہ حرام ہے۔ والموقوذ، ایک گائے کو آپ نے پتھر مارا اور وہ گر گئی، اگر آپ ذبح کرے تو وہ حلال ہے، ذبح کے بغیر مرے حرام ہے۔ والذی بقر ذئب بطنہ، ایک گائے کے پیٹ کو بیڑیا نے پھاڑ دیا، اگر آپ ذبح کرے تو حلال ہے، اور اگر ذبح نہ کرے مردار ہے۔ بقرہ، پھاڑ دیتا ہے بیڑیا اس کے پیٹ کو، اور اس میں حیات خفیف ہو یا بین ہو، اسی پر فتویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ما ذکیتم، متردیہ ہو، نصیحہ ہو، موقوذہ ہو، یہ حرام ہے، الا ما ذکیتم۔ وعند ابی یوسف اذا کان بحال، اگر وہ شکار زخمی ایسا تھا لا یعیش مثلہ، کہ اس جیسا زندہ نہیں رہ سکتا، نو لا یحل لانہ لم یکن موتہ بالذبح، اس کی موت ذبح سے نہیں ہے، یعنی ایک گائے اوپر سے گری اور اس کا سر پھٹ گیا تو ایسے گائے زندہ نہیں رہ سکتی، اگر آپ ذبح بھی کرے تو امام یوسف کہتے ہیں یہ مردار ہے، کیونکہ یہ موت ذبح کی طرف منسوب نہیں ہے، وہ کس کی طرف منسوب ہے؟ گرنے کی طرف۔ وقال محمد ان کان یعیش، اگر وہ گائے ایسی تھی کہ اس جیسی گائے زندہ رہتی تھی، فوق ما یعیش المذبوح، مذبوح سے زیادہ، تو ذبح سے حلال ہے، والا فلا، کیونکہ معتبر نہیں ہے حیات بمقدار مذبوح کے۔ ولو ادرکہ ولم یاخذہ فان کان فی وقت لاخذہ امکنہ ذبحہ لم یکن، اس کتے نے اس ہرن کو مارا، مالک نے اس کو زندہ پایا اور اتنا وقت بھی ملا، اگر وہ ذبح کرنا چاہتا کر سکتا، اس نے نہیں کیا، وہ مری تو یہ مردار ہے۔ ولو ادرکہ، اگر مالک شکار کو زخمی حالت میں پائے، ولم یاخذ، اٹھائے نہ، فإن كان فی وقت، اگر ایسے وقت میں پایا تھا، اگر وہ پکڑتا تو ممکن تھا اس کے لیے ذبح، تو اگر مر جائے نو لم یوکل لأنہ صار فی حکم المقدور علیہ، اس پر قدرت ذبح اختیاری کا آیا اور اس نے ذبح نہیں کیا۔ وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل، اگر اس نے ایسے حال میں پایا کہ اس کے لیے ذبح ممکن نہیں تھا، تھوڑی سی جان باقی تھی، پھر وہ کھائے گا اگر وہ مر جائے، لأن الید لم تثبت به، کیونکہ قبضہ اس پر آیا نہیں ہے، والتمکن من الذبح لم یوجد، اور اس کی قدرت ذبح پر موجود نہیں۔ وَإِنْ أَدْرَكَهُ، اور اگر زندہ پائے جانور کو، فَزَكَّهُ، اور ذبح کرے، حَلَالَهُ، وہ حلال ہے۔ بات سمجھ میں؟ کیوں؟ وجہ ہے کہ یہ حیات یا مستمر ہوگی یا غیر مستمر، اگر مستمر ہے تو جس میں مستمر حیات ہے وہ ذبح سے حلال ہے تو یہ بھی حلال ہوا، اور اگر غیر مستمر ہے تو غیر مستمر میں ذبح اختیاری فرض نہیں ہے، اگر ہو جائے تو صحیح ہے۔ لأنه إن كانت، کیونکہ وہ جانور اگر اس میں حیات مستمرہ ہو تو ذبح واقع ہو گئی اپنی جگہ بالاجماع، اور اگر اس میں حیات مستمرہ نہ ہو تو امام صاحب کے نزدیک پھر بھی اس کا زکوٰۃ ذبح علامہ کرنا وقت وجدہ، اور صاحبین کے نزدیک محتاج الی ذبح نہیں ہے، یعنی ذبح ضروری نہیں ہے، اگر ہو جائے تو جائز ہے۔ وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبُ عَلَى صَيْدٍ وَأَخَذَ غَيْرَهُ حَلَّ، میں نے یہ کتا چھوڑا اس بھینس پر، اس نے اس کی بجائے جو ہے یہ ہرن پکڑ لیا اور مار دیا تو یہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذبح اضطراری ہے، اور ذبح اضطراری میں بسم اللہ اللہ اکبر مجبور پر ہے یا اعلیٰ پر ہے، اور اعلیٰ تو وہی ہے، جب وہی ہے تو اگر اس نے دوسرا پکڑ لیا تو جائز ہے۔ وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبُ عَلَى صَيْدٍ، میں نے شکار چھوڑا ایک شکار کے پیچھے، وَأَخَذَ غَيْرَهُ، اس نے دوسرا پکڑا اور مارا، حَلَّ، امام مالک کہتے ہیں حلال نہیں ہے، لِأَنَّهُ أَخَذَ بِغَيْرِ إِرْسَالٍ، اس نے دوسرے کو پکڑا اور اس کے پیچھے مالک نے نہیں چھوڑا، اور ارسال مختص تھا بالمشار الیہ، پہلی شکار کے ساتھ۔ اور ہم کہتے ہیں یہ شرط غیر مفید ہے کہ کتے کو ہم یہ کہیں کہ جو میں بتاؤں وہ پکڑے، جو میں نہ بتاؤں وہ، یہ تو تعلیم بات آتی نہیں ہے۔
مقصود اس کا حلفیت کا ہے، اذ لا یقدر، مالک قادر نہیں ہے، علی الوفاء به کہ کتے کو پابند بنا لے اپنے شکار کا، اذ لا یمکنہ تعلیمہ، مالک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تعلیم دے، علی وجہ یاخذ ما عینہ، کہ وہ پکڑے اسی شکار کو جو اس نے معین کیا، فسقط اعتبارہ، تو ساقط ہوا اعتبار اس متعین کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، ولو ارسلہ علی صید کثیر، اچھا جی سنو بھائی، میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کتے کو ان 4 ہرنیوں کے پیچھے چھوڑا، اور اس نے اس کو بھی مار ڈالا، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، تو یہ سب حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگرچہ متعدد ہے اور بسم اللہ ایک ہے، لیکن بسم اللہ میں نے ان پر پڑھی ہے یا اعلیٰ پر پڑھی ہے، اور اعلیٰ ایک ہے تو ایک بسم اللہ کافی ہے۔ ولو ارسلہ علی صید کثیر، اگر میں کتا چھوڑوں کئی ہرنیوں کے پیچھے، وسمى مرة واحدة، اور ایک بار بسم اللہ پڑھوں حالت ارسال چھوڑتے وقت، فلو قتل الکل، اگر وہ سب قتل کرے اس ایک تسمیہ سے تو وہ جائز ہے، لأن الذبح يقع بالارسال، ذبح کتا چھوڑتے وقت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ شرط تسمیہ ارسال کے وقت، اول فعل، اور ارسال جو ہے وہ واحد ہے، فتکفیہ تسمیۃ واحدہ، تو ایک بسم اللہ اس کے لیے کافی ہے، بخلاف ہاں ایک دنبا یہ ہے، ایک دنبا یہ ہے، میں نے ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ایک بسم اللہ سے دونوں ذبح کیا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ ذبح اختیاری ہے، اور ذبح اختیاری میں تسمیہ اعلی چھری پر ہے یا مضبوط پر ہے، اور مضبوط 2 ہے اور بسم اللہ ایک ہے، لہذا دوسرا حرام ہے۔ بخلاف ذبح شاتین بتسمیۃ واحدہ، لأن الثانیۃ، کیونکہ شاتی ثانی وہ مشبوہ بنی بفعلنا، اس ذبح کے ساتھ جو غیر ذبح اول کے، نو لابدی ہے من تسمیۃ اخرى، ہاں ایک بکرا یہ ہے، ایک بکرا یہ ہے، اس کو میں نے اس کے اوپر لیٹایا، ان کی گلوں کو ملایا اور بسم اللہ اللہ اکبر بیک وقت ذبح کیا، پھر وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ حتی لو ارجع احداہما فوق الاخرى، اگر ایک کو لیٹائی دوسری کے اوپر، وذبحہما بمرۃ واحدہ، اور ایک بار ذبح کرے تو تحلان وہ حلال ہے بتسمیۃ واحدہ۔ ومن، یہ میرا کتا ہے، میں نے اس ہرن کی پیچھے چھوڑا، اب بجائے اس کے کہ یہ دوڑ کر اس کو پکڑے، اس نے دوڑ کر ایک بوٹی میں چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد جا کر اس نے ہرن کو پکڑ لیا، تو یہ حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھپ جانا دلیل اس کی جہالت کی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہونے کی ہے کہ زیادہ دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں چھپ جاتا ہوں، جب وہ قریب آ جائے تو پکڑ لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھپ جانا دلیل جہالت کی نہیں ہے بلکہ دلیل علامہ ہونے کی۔ ومن ارسل فہدا، میں نے چیتا بھیجا، فکمنا، وہ چھپ کیا، حتی یتمکنا، حتی کہ شکار پکڑنے پر قادر ہوا، پھر شکار کو پکڑا، پس اس کو مار ڈالا، یوں کرو، لأن مقصد ذالک، یہ جو چھپ کیا ہے یہ حیلۃ منہ للصید، یہ حیلہ ہے شکار پکڑنے کا، لا استراحۃ، آرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، فلا یقطع الارسال، اس چھپ جانے سے میرا ارسال ختم نہیں ہوتا، وکذا الکلب اذا اعتاد عادته، اور یہی حکم ہے کتے کا، جب چھپ جانا عادت بنا لے، کتے کو میں چھوڑتا ہے وہ چھپتا ہے، چھپنے کے بعد شکار پکڑتا ہے مارتا ہے تو وہ حلال ہے۔ ولو اخذ الكلب صيدا فقتله ثم اخذ آخر فقتله وقد ارسل صاحبه اكل جميعا، میں نے اس کتے کو اس شکار کے پیچھے چھوڑا، اس کو مار ڈالا، اور پھر جا کر اس شکار کو پکڑا اور اس کو مار ڈالا، دونوں کھائے جائیں گے کیونکہ یہ دونوں ارسال کے بعد ہے، اور جہاں ارسال ہو وہاں شکار حلال ہے۔ ولو اخذ الكلب صيدا،
کتے نے شکار پکڑا اس کو مار ڈالا، پھر پکڑا ایک اور شکار اس کو مار ڈالا، اور مالک نے اس کو چھوڑا، اکلا جميعا دونوں کھائے جائیں گے، لأن الرسالہ قائم، مالک کا جو ارسال ہے وہ موجود ہے، لم ينقطع منسوخ نہیں ہے، اور یہ بمنزلت ما، یہ ایسا ہے، میں نے اس شکار کو تیر مارا، تیر اس سے نکل کر اس کو لگا، تو مولوی صاحب یہ بھی حلال ہے، اور یہ بھی حلال ہے۔ بمنزلت مال اور رما سہمن، میں نے تیر مارے الی سیدن ایک شکار کو، فاصابہ اس کو لگا، واصاب آخر اور دوسرے کو بھی لگا، تو دونوں حلال ہیں۔ ولو قتل الاول فجسم علیہ طویلا من النہار، میں نے اس کتے کو اس شکار کی پیچھے چھوڑا، کتے نے اس کو پکڑ کر مار ڈالا، اور وہاں کتا بیٹھ گیا، وہ بیٹھا ہوا تھا کہ شکار کا گزر ہوا، کتے نے اس کو بھی مار ڈالا، یہ دوسرا حرام ہے، کیونکہ اس کے بیٹھ جانے سے میرا ارسال ختم ہوا، تو یہ دوسرا شکار بغیر ارسال کے ہے، اور بغیر ارسال کے شکار مردار ہے، ٹھیک ہے۔ ولو قتل الاول، اگر شکار اول کو قتل کیا، فجسم علیہ بیٹھ گیا وہاں زمانے طویل تک دن سے، ثم مر به صید آخر، ایک اور شکار گزرا، فقتله لا یوکل الثانی لانقطاع الارسال، کیونکہ ارسال منسوخ ہوا بمقصد کے بیٹھنے کے ساتھ، اذ لم یکن ذالک، یہ بیٹھ جانا ہیلا نہیں ہے کتے کا، للاخذ دوسرے شکار پکڑنے کا، وانما کان استراحتا، یہ بیٹھ جانا راحت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ ولو ارسل بازیہ المعلم علی صید فوقع علی شیء ثم اتبع الصید فاخذه وقتله، میں نے باز کو چھوڑا پرندے کی پیچھے، باز جا کر ایک شاخ پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جا کر اس نے شکار کو پکڑ لیا، تو وہ شکار حلال ہے، یہ بیٹھ جانا دلیل اس کی جہالت کی نہیں ہے۔ ولو ارسل بازیہ المعلم، اگر معلم باز کو بھیجو علی صید فوقع علی شیء، وہ ایک شاخ پر بیٹھتا ہے، ثم اتبع الصید، پھر شکار کا پیچھے کرتا ہے، فاخذہ وقتلہ فانہ یوکل، وہذا اذا لم یمکث زمان طویل ہے، لیکن یہ اس وقت کہ وہ شاخ پر اس نے مقصد طویل نہ گزارا ہو استراحت کے لیے، وانما مکث ساعتا للکمین، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہو چھپ جانے کے لیے، لما بینا فی الکلب۔ اچھا میں بیٹھا ہوا تھا، جنگل میں ایک باز آیا اور اس نے کبوتر کو مار ڈالا، اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ باز گریلی ہے اور مالک نے چھوڑا ہے، پھر تو کبوتر حلال ہے، اور اگر پتہ چلے کہ یہ جنگلی ہے اور جنگلی نے اس کو مارا ہے تو پھر کبوتر حرام ہے، تو ہم کبوتر کو حلال سمجھیں گے یا کہتے ہیں حرام سمجھو، کیونکہ باز میں اصل وحشت ہے یا الفت ہے؟ وحشت، جب وحشت ہے معلوم ہے یہ جنگلی باز ہے، یہ کسی نے چھوڑا نہیں۔ ولو ان بازیا معلما، اگر ایک معلم باز تھا، فقتلہ، اس نے شکار کو پکڑ لیا، ولا یدرا، معلوم نہیں ہے، ارسلہ انسان ام لا، نو لا یوکل، شک واقع ہوا ارسال میں، اور اباحت ثابت نہیں ہے بغیر ارسال کی، وان خنقہ الکلب ولم یجرہ لم یوکل، کتے نے شکار کو یہاں سے پکڑا اور دبا کر مار دیا، خون نہیں نکالا، تو وہ مردار ہے۔ وَإِنْ خَنَقَهُ، اگر گلا دبائے شکار کا کتا، وَلَمْ يَجْرِ، اور زخمی نہ کرے، لم یوکل، کیونکہ جرح شرط ہے ظاہر روایت پر علامہ کرنا، وَهَذَا يَدُلُّ، اس سے ایک اور مسئلہ نکل گیا کہ اگر کتا شکار کا پاؤں توڑ دے لیکن باہر زخم نہ ہو، اندر ہڈی ٹوٹ گئی، تو بولی صاحب حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، کیونکہ شرط انہار دم کا ہے، اور اس صورت میں خون نکلا، اور یہ آپ کو دلال کرتا ہے کہ انہو شکار حلال نہیں ہے بالکسر، اس کا پاؤں ٹوٹ جائے، اور بابجی سے یہ ہے انہو اذا کسر عضوا، جب کتا شکار کا عضو توڑ دے، فقتلہ لا باس باکلہ، کیوں؟ یہاں اگرچہ جراحت ظاہر نہیں ہے لیکن جراحت باطن ہے، اور یہ بمنزلہ جراحت ظاہر کے ہیں، لیکن فتویٰ اول پر ہے کہ
ہڈی ٹوٹنے سے حلال نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ معتبر وہ جرح ہے ینتہزو کہ وہ بن جائے سبب لانہار الدم، خون بہانے کا، اولا یحتض ذلک بالکسر، اور انہار دم عضو ٹوٹنے سے نہیں ہے، فاشبہ تخنیقہ تو جرح باطن بمنزلہ گلے دبانے کے ہیں، اور گلے دبانے سے مر جائے تو مردار ہے، تو اندر زخم ہو وہ بھی وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوْ كَلْبٌ مَجُوسِيٌّ أَوْ كَلْبٌ، یہ میرا کتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر میں نے شکار پر چھوڑا، شکار پر وہاں آوارہ کتا ساتھ مل گیا، یا مجوسی کا کتا ساتھ مل گیا، یا شکاری کتا ملا لیکن مالک نے چھوڑتے وقت عمدن بسم اللہ نہیں پڑھی اور دونوں نے مل کر اس کو مار ڈالا، تو یہ کیا ہے؟ مردار۔ وَإِنْ شَارَكَهُ اگر میری کتے کے ساتھ شریک ہو جائے کلب غیر معلم یا کلب مجوسی یا کلب لم یذکر اسم اللہ علیہ، اچھا جی، نو لم یکلم روینا فی حدیث عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا یہ کہ شکار میں جمع ہو گئے مبیح جو معلم کتا ہے اور محرم جو مجوسی کا کتا ہے، نو فیغلب جہت المحرمت، حرمت کو ترجیح دے دو، نصم و احتیاطاً ولو ردہ، ولو آپ کی مرضی، بار بار یہ ایک آدمی پنچر ہوتا ہے، اس کو پنچر لگاؤ، اصل یہ دا ذہن جوڑ کے کہ دو پانی باڑو اگر دو صفحے نرستو وڑو دے پھر سلور صفحے نرستو، ٹھیک ہے؟